اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اگر ہم اپنا کوئی کام کل پر چھوڑیں تو اس میں ہم ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کہنے پہ پیسے تو لگتے نہیں ہیں، ویسے تو کہہ دیا کریں۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب انشاءاللہ کہیں گے تو آپ کا کام ہوگا بھی صحیح اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ 100% میں سے 95% آپ کا کام نہیں ہوگا، 5% اگر آپ کا کام ہو بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک باغ والوں کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مثال کے طور پر وہ بھی تو پارہ نمبر 29 اور سورہ قلم کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت نے جب اس واقعے کی مثال دی کہ باغ والوں کا قصہ، تو اس کے ساتھ ہی یہ آیت بھی ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ان باغ والوں نے۔ قصہ چونکہ بڑا لمبا چوڑا ہے تو میں اس وجہ سے پورا لمبا چوڑا قصہ نہیں بیان کرتا، مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ اگر معلوم کرنا ہو تو سورہ قلم آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں تو سورہ قلم کی تفسیر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائے۔ تو وہ چونکہ 3 بھائی تھے، تو 3 بھائیوں نے رات کو مشورہ یہ کر رہے تھے کہ صبح ہم جب اپنی کھیتی میں جائیں گے اور ہم یہ مساکین، غربا، فقیر لوگوں کو ہم اپنے باغ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ان کو ہم باغ میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے، سارا کا سارا باغ ہم کاٹیں گے، ہماری محنتیں سب کچھ ہماری۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَسْتَثْنُونَ، کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ صبح جاتے ہیں اپنے باغ کی طرف تو باغ کو دیکھتے ہیں، باغ تو جل چکا ہے، اور قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد ہے کہ وہ باغ اس طرح ہو گیا جس طرح کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے نا، بالکل صاف، اس طرح ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے چند سوالات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کا جواب کل دوں گا، لیکن انشاءاللہ ساتھ نہیں لگایا۔ تو کیا ہوا؟ 1 دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن، تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کرنی شروع کر دی۔ وہ سازش کیا کی؟ وہ سازش یہ کی کہ پتہ نہیں اس نبی کا کل کب آئے گا۔ تو وہی اتنا لیٹ ہوئی، تقریباً 15 دن کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جو 15 سپارے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے نبی آپ مت کہیں ایسی چیز کے بارے میں جس کو آپ کرنے والے ہوں کل، مگر یہ کہ انشاءاللہ۔ ان آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، جو کام آپ کل پر چھوڑیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم انشاءاللہ کہیں گے تو اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ ہمارا کام بھی ہوگا، اور فقط صرف کام نہیں ہوگا بلکہ کام بھی ہوگا اور کام میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔